حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ مزاج میں تھوڑے سخت تھے، جو بات کرتے تھے سختی سے کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ان کو چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف کی ایک سورت پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت بڑے توجہ سے سن رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ مزاج کے پختہ تھے وہ اس اثر کو دفع کر رہے تھے۔ اس سے پہلے حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اور بہنوئی حضرت سید بن زید رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر ہی قلم کیوں نہ کر دوں کہ روز کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آج کام ہی تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو۔ اس سے وہ بے تاب ہو گئے، پلٹ کر اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ پہنچے تو قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی بھر کے مارا، مگر دیکھا تو ان کو توحید کا نشہ اسی طرح تھا۔ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا کہ اچھا، جو سورت تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ پر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ان کا دل کانپتا جاتا، آخر چلا اٹھے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے، کواڑ بند تھے۔ آواز دی تو جو مسلمان وہاں تھے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے قدم اندر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ فرمایا، ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس روز زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ کافروں کو جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب کی طرف سے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبے میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔